دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری کے بیان پر افسوس ہوا۔ پیپلز پارٹی کینالز پر سیاست نہیں کر رہی، ہم اصولوں پر سودا نہیں کر رہے۔ آپ اس کو سیاست سمجھتی ہیں، یہ جینے مرنے کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند انسان ایسا بیان نہیں دے سکتا۔ جو لوگ کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلیاں نکالتے تھے آج وہ بھی کینالز کے خلاف ہیں۔ شرجیل میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے نیشنل اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں جو ان کا اپنا ایک جو رائے جو ڈائریکٹ ان سے منسلک کی جا سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ آئی ول ناٹ سپورٹ اینی کنٹروورشل کینال جہاں پہ ہمارے پروونسز کو اعتراضات ہیں۔ وہ اسٹرانگ سٹانس انہوں نے اپنا اٹھایا، اور اب کل چیئرمین صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 18 اپریل کو ان کینالز کے ایشوز پہ اور ملک میں جو باقی ایشوز ہیں، جو ٹیررزم کے ایشوز ہیں یا باقی چیلنجز کے لیے پہلا جلسہ حیدرآباد میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت ہی بڑا اور عظیم پاور شو ہونے جا رہا ہے، ایک تاریخی جلسہ ہوگا، اور وہ لوگ جو پروپیگنڈا میں مصروف ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز پروپیگنڈا میں مصروف ہیں، اور ان کا ماضی کس سے چھپا ہوا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1990 سے صحافت کی ہے؟ یہ دو چنڈو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عاجز جمالی صاحب بھی بیٹھے ہیں، حمید صبر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے 1990 میں سیاست میں تھے نا؟ آپ لوگ نہیں تھے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ فنکشنل مسلم لیگ نے جنرل پرویز مشرف کے کہنے پہ کالا باغ ڈیم کے حق میں سانگھڑ میں ریلیاں نکالی؟ عاجز جمالی صاحب آپ کو یاد ہے؟ دو چنڈو صاحب آپ کو یاد ہے؟ آواز دو صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ فنکشنل مسلم لیگ نے ریلیاں نکالی تھی کالا باغ ڈیم کے حق میں؟ دو صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس صوبے کے خلاف، اس صوبے کے لوگوں کے حقوں کے خلاف، انہوں نے ہمیشہ بی ٹیم بن کر یہ کنٹروورشل پروجیکٹس بنانے کے حق میں یہ لوگ سیاست کرتے رہے ہیں۔ تو وہ آج ہمیں سکھائیں گے کہ کینالوں کی مخالفت کس طرح کرنی چاہیے، یا ہم ان کے کہنے پہ؟ اب کسی نے، ایک اخبار نے آج یہ تبصرہ کیا کہ پیپلز پارٹی نے اعلان نہیں کیا حکومت سے جو ہے وہ علیحدہ ہونے کا۔ اب میں کچھ عقل مند لوگوں کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے، یا کچھ چند اس طرح کے کچھ ایک دو میڈیا ہاؤسز بھی اس طرح ہوتے ہیں نا، اب ان کا یہ انہوں نے شیئر لگایا کہ جی انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ بھائی ہم نے کب کہا کہ ہم کسی کے کہنے پہ اعلان کریں گے؟ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بیان اگر آپ جنگ کی آج ہیڈ لائن میں پڑھ لیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عوام کے ساتھ ہیں، شہباز حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ کون سی چیز کب کہنی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ فیصلہ لیڈرشپ کرے گی۔ وہ مخالف جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انسرجنسی ہو، پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہ ہو، ان کے کہنے پہ فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جن لوگوں نے کیا تبصرہ، کیوں مجھے پتا یہ سوال آ رہا ہے تو میں ایڈوانس میں بتا دوں، تو کیا ہم کہیں کہ جی پارلیمنٹ سسٹم ختم ہو جائے، ہم کہیں کہ جی حکومتیں گھر چلی جائیں، ہم کہیں جی کہ ہم آپ کی خواہشات پر، جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری رہے اور ملک میں جو ہے جن لوگوں کے ایجنڈاز ہیں کہ ملک میں افراتفری رہے، پھر مختلف تحریکیں چلتی رہیں اور ساری چیزیں، ہم ان کے ایجنڈا پہ چلیں گے؟ نہیں چلیں گے۔ لیڈرشپ ہمیشہ صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے کرتی ہے، کسی کے پریشر میں آ کے یا کسی کی ڈکٹیشن پہ فیصلے نہیں کرتی ہے۔ تو وہ چند خواہشات ضرور اس طرح ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں آج، ان تحریکوں کا مقصد کینالز کے خلاف کم ہے۔ آپ ان تقریر سن لیں، جو کینال کے خلاف تقریریں باقی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، وہ کینالوں پہ کم ٹارگٹ کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی پہ زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ ان کا پیٹ میں درد ہے، ان کو ایک موقع مل گیا کہ چلو ہمیں کوئی سیاست کرنے کا کوئی موقع مل جائے، ورنہ وہ لوگ ہیں جو کاؤنسلر تک نہیں جیتے، یا ان لوگوں کی آپ نے دیکھ لی کہ پبلک میں ان الیکشنز میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لوگوں نے کس طریقے سے ان کو ہر الیکشن کی طرح جو ہے ان کو جو ہے وہ مسترد کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہی اور اس کی لیڈرشپ نے ہی اس وقت کہتے رہے کہ طالبان کے دفاتر یہاں پہ کھولے جائیں،
طالبان کے دفاتر پاکستان میں کھولے جائے، طالبان کو نمائندگی ملنی چاہیے، ان سے بات چیت کریں، طالبان کے ساتھ آپ فرینڈلی ہوں. اور تبھی یہ ہوا کہ کبھی بھی دہشت گردی کے واقعات پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر تو ہوتے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف، اللہ ان کو ابھی بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام اس طرح کے واقعات سے بچا کے رکھے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن آپ تو ان کے ساتھ فرینڈلی کر کے، اور ہمیں آپ لوگوں نے ہمیشہ نشانہ بنوایا، ہمارے ورکروں کو نشانہ بنایا. ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شہادت دی. ہمارے 18 اکتوبر کو جس طریقے سے کراچی میں سینکڑوں کارکنوں نے جامع شہادت نوٹ کی، جس طریقے سے اسلام آباد میں وکلا تحریک میں ہمارے کیمپوں پہ بام بلاسٹ ہوئے، تو پیپلز پارٹی تو ان ساری چیزوں کا نشانہ رہتی رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی بھی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنتی رہی، لیکن آپ کی جو پارٹیاں تھی وہ بیک ڈور پہ ان ٹیررزم اور ٹیررسٹوں کے ساتھ جو ہیں آپ ہمیشہ بہت فرینڈلی رہے، جس کی وجہ سے آپ نے سارے ایشوز کیے.